حسین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله كما هو أهله ومستحقه الحمد لله رب العالمين هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير وله الشكر وله الثناء وهو السميع البصير ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي العربي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين سيما بقية الله المنتظر إمام الثاني عشر روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على القوم الظالمين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وأصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ سامعین گرامی قدر، انتہائی قابل احترام پرسداران خاندان جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں شکر گزار کہ رب العزت نے ہمیں اس عظیم عبادت کے لیے منتخب کیا۔ دعا پروردگار ہماری اس بات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس کے صدقے سے ہمارے گزشتہ گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ شب جمعہ پروردگار اس فرش عزا کے صدقے سے ہمارے مرحومین گناہوں سے درگزر فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند فرما، ان پر برزخ کے حالات کو آسان فرما، ہمیں اپنے ہر نیک کام میں اپنے مرحومین کو شامل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔
اس جہان میں ہمارے مرحومین کو ہم سے راضی فرما۔ پروردگارا دنیا میں اہل بیت کی بامعرفت زیارت اور آخرت کی شفاعت نصیب فرما۔ ہمارے ان تمام اعمال کو وقت امام کی بارگاہ میں قبول فرما۔ امام کے قلب کو ہم سے راضی خوشنو فرما۔ امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ برعظمت محمد وآل محمد باہم باواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، الحمدللہ ذکر اہل بیت علیہ السلام کہ جس کا بہت ہی زیادہ اہتمام کیا اہل بیت نے، یہ سنت ہے اہل بیت کی۔ خدا کا لطف ہے کہ اس کام کے پاس ہمارے پاس دلیل ہے، الحمدللہ یہ سنت ہے اہل بیت کی۔ سب سے پہلے مجلس برپا ہوئے جناب آدم کے دور میں۔ اس مجلس کی تاریخ کتنی قدیمی ہے۔ جب پروردگار کا آدم ان 5 کا واسطہ دے، اور جب میرے مولا حسین کا نام آئے تو آدم نے کہا کہ اے جبرائیل، یہ اس نام کے آنے سے میرے قلب میں غم کیوں آ گیا ہے؟ پہلی مجلس عزادارو، اس مجلس کی تاریخ کتنی پرانی ہے۔ یعنی اس مجلس کا جو پہلا سیشن ہے وہ ہوا جناب آدم کی توبہ کے وقت۔ پھر جناب جبرائیل نے کہا کہ یہ نبی کا نواسہ ہوگا، وہ میں بیان نہیں کروں گا۔ دیکھیے اس مجلس کی تاریخ، ہسٹری کتنی پرانی ہے۔ تو اتنی عظیم عبادت آپ انجام دے رہے ہیں کہ جس کی ہسٹری اتنی پرانی ہے، اس کو تمام انبیاء ہسٹری میں ہے۔ جناب ابراہیم، جناب نوح، جناب موسیٰ، تمام انبیاء اس فرش عزا کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ اور غور کیجئے گا، آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عظیم اہتمام کیا ہے۔ یہ تاریخ ہم تک پہنچی تھی، لیکن 1400 برس پہلے نبی نے آپ کے فضائل پڑھے ہیں۔ توجہ کیجئے گا کہ جو آپ تشریف لائے یہاں پر ہیں، اس کی عظمت کیا ہے۔ پاک نبی فرما رہے ہیں اپنے بہت ہی بلفڈ صحابی ابو ذر سے، توجہ کیجئے گا کیونکہ میری آج پہلی مجلس ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جوان جو بالخصوص آج کچھ دور ہو گئے ہیں وہ سنیں اس آواز کو اور فرش عزا کی قیمت کو سمجھیں۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، اور اس کو میں روز بیان کروں گا آپ کو، ہر روز نئی حدیث، تاکہ یہ شوق اب بڑے ہمارے اندر جو کم ہو رہا ہے، کم رنگ ہو رہا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے، بزرگان جانتے ہیں۔ فرمانے اے ابو ذر، اللہ اکبر، توجہ کیجئے، آپ کا یہاں بیٹھنا کتنا قیمتی ہے خدا رسول اور ائمہ علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ فرما رہے اے ابو ذر، اگر ہمارے چاہنے والے کہیں مل کر بیٹھیں، فرمایا ساعہ، جلوس الساعہ عند مذاکرۃ العالم احب الی اللہ، یہ اس کی عربی ہے۔ چاہتا ہوں کہ اچھا ہے ایک ذرا بہت ہوتا ہے کہ آپ کو اندازہ ہو اس کی سند کے اعتبار سے۔ جلوس الساعہ، بیٹھنا کسی جگہ پر، ساعہ یعنی چند لمحے، ساعہ یعنی چند لمحے، عند مذاکرۃ العالم، کہ جہاں پر ہمارا ذکر ہو رہا ہو، جہاں اہل بیت کے فضائل بیان ہوں، جہاں علم کی باتیں ہو رہی ہوں، احب الی اللہ، خدا کے نزدیک محبوب تر ہے، من الف لیل قیام، 1000 رات قیام سے افضل ہے آپ کا یہاں کچھ لمحے بیٹھنا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ آخری نبی۔ کس کے ذریعے سے؟ اپنے بلفڈ صحابی ابو ذر کے ذریعے سے۔ کوئی اس حدیث میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، میں نے کہا کتنا خوبصورت سند ہے، دیکھیے گا۔ اے ابو ذر، اگر میرے چاہنے والے بیٹھیں کچھ لمحے، احب الی اللہ، خدا کے نزدیک محبوب تر ہے اس شخص سے کہ جو 1000 رات قیام کی حالت میں ہو۔ 1000 رات قیام، ابھی حدیث چل رہی ہے قبلہ، احب الی اللہ الف لیل قیام، 1000 رات قیام، وفی کل لیل 1000 رکعت صلاۃ، اللہم صلی علی محمد۔ اور اس 1000 رات میں ہر رات 1000 رکعت نماز کا ثواب۔ ملٹیپل کیجیے اس کو ذرا، 1000 رات اور ہر رات
ہزار رکعت نماز کے ثواب کس کو؟ کہ جو فرش ازا پر آیا ہے اہل بیت کی عظمت کو جاننے کے لیے. یہ توجہ کیجیے گا، یہ بہت جو بات کروں بڑی پیاری ہے. یہ ابھی آپ کے آنے اور بیٹھنے کا تحفہ ہے. اگر بیٹھ کر کچھ سیکھ کر جائیں تو کیا ثواب ہوگا؟ ایک درود پڑھیے کہ جابر باوا دیون اللہم صلی علی محمد. اللہ اکبر. جزاکم یا علی. توجہ کی آپ نے. انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم روز رکھیں گے جاری کہ فرش ازا کی عظمت پر ہم، تاکہ ہماری اس بات کو سنا جائے اور اس پر عمل کیا جائے کہ فرش ازا بہت عظیم عبادت ہے. آئیے سورہ احزاب قرآن کا 33واں سورہ، مشہور و معروف آیت تفسیر کو تلاوت کیا. توجہ کیجیے گا، میری ایک عادت ہے بیان کروں ابھی سے تاکہ آپ کو اس میں لطف آئے گا. قرآن کریم خدا کی ہدایت کی کتاب ہے اور اس کا حرف ہدایت ہے. توجہ کیجیے گا، یہ میری بات کا مقدمہ ہے آج کی بات کا. اس کا حرف نہیں، اس کا عدد، اس کا ہنسا ہدایت ہے. ہنسا کا یہ ہنسا کہاں سے لائے آپ؟ توجہ کیجیے گا، قرآن کریم باقاعدہ تفسیر لکھی گئی ہے. قرآن میں جو عدد ہے نا ان کے اعداد پر تفسیر لکھی ہے. قرآن کی تفسیر اعداد میں بسم اللہ کے عدد کتنے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے. الرحمن کے عدد کتنے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے. عدد پر لکھی ہے بسم اللہ کے عدد، الرحمن کے، الرحیم کے، الحم کے، للہ کے، عالمین کے. کچھ تفسیر ہے. توجہ کیجیے گا. اب آئیے قرآن کا ہنسا ہدایت ہے. کیوں کہہ رہا ہوں؟ سورہ احزاب قرآن کا 33واں سورہ اور آیت تطہیر اس کی 33ویں آیت ہے. 33واں سورہ ہنسا ہدایت. 33واں سورہ 33ویں آیت. 3 3 6 3 3 9 3 4 12. توجہ کیجیے، یہ اہتمام خدا کا ہے. 33واں سورہ 33ویں آیت، ملائی عدد جو ہو جائیں گے 12 اور آیت تطہیر بیان کر رہی ہے قصیدہ 12 کا. توجہ کیجیے گا. دیکھیے اور ابھی آئیں گے میں ان باتوں کرتا ہوں. ہنسا یعنی اس کے جو کاؤنٹنگ ہے اس میں بھی ہدایت ہے. اور یہ کیوں ہے کہ اگر کوئی بہت ڈیپ میں نہ جائے، اگر سطحی نگاہ سے قرآن کو دیکھے اور فقط جمع گھٹا کرے تو اس جمع گھٹا میں بھی ہدایت ہے. ابھی میں آؤں گا آگے چل کے انشاءاللہ، جب آگے میں چلے گی ہم مجلس چلے گی تو 33واں سورہ اور 33ویں آیت مشہور و معروف بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. مشہور و معروف، آپ نے بارہا اب تک ہزاروں مجلس بھی ہوں گی، لیکن میرا آج کچھ خاص اس میں بات کرنی ان 4-5 دنوں میں. خدا کہہ رہا ہے انما یرید اللہ. توجہ کیجیے کہ میں نے کیا کہا؟ کلمے میں ہدایت، کوئی شک نہیں ہے اس میں. انما ایک حرف ہے، جیسے فی ہے، من ہے، الہ ہے. قرآن میں کچھ اسم ہے، کچھ فعل ہیں اور کچھ حرف ہیں. یہ جو انما یہ حرف ہے، انما ایک حرف ہے. انما کے معنی کیا ہیں؟ غور کیجیے گا کیونکہ بعد میں آنے والی بات اتنی مہم ہے. قرآن میں تقریباً 170 سم ٹائم یہ آیا ہے انما کا کلمہ، اور جہاں بھی آیا غور کیجیے گا کیونکہ میں کیا کہا کلمے میں ہدایت ہے. ہمیں اسی بیس پر چلنا ہے کہ آپ دیکھیے آگے نہ بڑھیں، دیکھیے یہ کلمہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، اگلا کلمہ کیا کہہ رہا ہے، اگلا کلمہ، کیونکہ کیا کہا کلمے میں ہدایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں ثابت کروں گا اگلے میں. اب آئیے پہلا کلمہ میری اس حدیث کے انما، اسی معنی کیا ہے؟ ایسا ہی ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے. خدایا عجیب. توجہ کیجیے گا، کون کہہ رہا ہے؟ خدا. یہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں جان لو کہ یہ ایسا ہی ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے. ایک کلمہ ایک حرف کے معنی یہ ہیں، اور جہاں یہ جملہ استعمال ہوا ہے نا وہاں یہی ہے.
ابھی میں اس پر نہیں آؤں گا، آیات ہے بہت زیادہ. کیا کہا؟ انما ایسا ہی ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اب خود اس حرف کا یہاں لانا یعنی جو بات میں خدا کہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں نا، ہوشیار ہو جاؤ بھائی. اور جو کیوں نہیں کلمہ آیا، یہاں ہی کیوں آیا ہے؟ جواب یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ خدا ہمیں، اور قرآن کیا ہے؟ قرآن کوڈ ورڈ ہے. یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا. ہم آپ حساب کتاب سے عام انسان نہیں، بڑے بڑے نہیں سمجھ سکتے. اللہ کے نبی کہہ گئے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی. اللہم صلی علی محمد. یہ کیوں کہا اللہ کے نبی نے؟ غور کیجئے گا، یہ بہت اہم بات ہے. کہا ہوشیار ہو جاؤ. بیان کروں گا 7 جگہ اللہ کے نبی نے بیان کی، 7 مقامات پر. کہا 2 چیز ہو کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ ہے وہ عطرت اہل بیتی، اور یہ دونوں ساتھ رہیں گے. یہ ساتھ رہیں گے. تم رکھو پھر بھی ساتھ، تم چھوڑ دو پھر بھی ساتھ. ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کریں گے. توجہ کیجیے گا. کہنا کیا چاہتے ہیں اللہ کے نبی؟ کہا دیکھو یہ جو کلمات ہیں قرآن کے اور یہ جو ظاہر ہے قرآن کا تمہارے بس کی نہیں ہے، اس لیے ان کے حقیقی مفسر میں عطرتی دے کر جا رہا ہوں کہ قرآن بغیر اہل بیت کے سمجھنا ناممکن ہے. اس میں شک نہیں ہے. میں اس کے ایویڈنس بیان کروں گا آپ کو ابھی آئیے دیکھیے، غور کیجیے گا. کیا کہا؟ انما ایسا ہی ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے. خدا کیا مطلب؟ اب یہاں پر آنے والی بات ذرا کچھ بڑی مضبوط ہونی چاہیے، کیونکہ خدا نے پہلے تاکید لگائی ہے انما حس رہی ہے یرید اللہ، دوسری تاکید. توجہ کیجیے گا، کلمہ بکلمہ غور کیجیے گا، بہت اہم بات ہے. خدا کہہ رہا ہے ایسا ہی ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں. یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے. پہلی تاکید کہا ایسا ہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، اور میرا ارادہ. کس کا ارادہ؟ خدا کا ارادہ. آیا اس ارادے میں کوئی کھوٹ ہو سکتی ہے؟ کسی میں طاقت ہے اس ارادے کو توڑ دے؟ کس کا ارادہ؟ کہا یرید اللہ، ایسا ہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. یرید اللہ تمہارے رب کا ارادہ ہے. اللہ اکبر، تاکید در تاکید. لیذھبا عنکم الرجس اہل البیت. اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد. میں بہت آہستہ آہستہ، کیونکہ آج مقدماتی گفتگو ہے، میں آ رہا ہوں آج سمجھاؤں گا اپنے موضوع کو کہ میرا موضوع کیا ہے. خدا کا ایسا ہی ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ خدا کا ارادہ ہے کہ اے اہل بیت تمہیں خدا ویسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. ارادہ کس کا ہے؟ خدا کا. پاک کس کو کر رہا ہے؟ اہل بیت کو. اور ویسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق. پھر تاکید، کتنی تاکیدات. دیکھیے ابھی یہ ظاہر آیت ہے، ابھی ہم باطن میں نہیں گئے، ابھی ہم ترجمہ کریں، ساتھ ترجمہ. ابھی باطن میں تو بھی جو اہل بیت نے کیا کہا ہے. آئیے ہمارا موضوع یہاں سے کیا ہے، توجہ کیجیے گا کہ ہمیں ان 5 دن میں کیا ہے؟ طہارت اہل بیت. یہ میرا موضوع ہے، توجہ کیجیے گا. کہتے ہیں عصمت اہل بیت، کرامت اہل بیت، شفاعت اہل بیت، شجاعت اہل بیت. میرا موضوع ہے طہارت اہل بیت. درود پڑھیے اللہ کی ذات بآواز بلند. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، جزاک اللہ. آپ میرے موضوع سے ہو گئے. ہمیں ان چند دنوں میں حقیقت طہارت اہل بیت کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. میرا کام یہی ہے، جو اس درگاہ سے لیا ہے، اگر یہ مدد کریں تو اس موضوع کو، اس حقیقت کو مجھے آپ تک پہنچانا ہے. ایک اعتراف کر رہا ہوں اپنے لیے، توجہ کیجیے گا. یہ اعتراف میں ہر کرتا ہوں. خدا کرے ایسا ہی ہو جائے، دعا کہ میرے لیے انشاءاللہ. جیسے یہ مائک
خدا کرے ایسا ہو جائے. جیسے یہ مائک وسیلہ ہے میری بات کو آپ تک کے پہنچانے کا، خدا کرے ایسا ہی میں ان کا مائک ہو جاؤں. اگر یہ مجھے اپنا مائک بنا لے، خدا کرے، اس کے لیے پاک کی ضرورت ہے. میں ابھی میرا موضوع بھی ہے کہ جتنا پاک ہوگے اتنا پاکوں سے قریب ہوگے اتنی ان کی عطا ہوگی. یہ میرا موضوع کا سم ہے. ابھی سے دے دیا 5 دن کی بات آپ کو میں. طہارت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. توجہ کیا آپ نے؟ اب آئیے غور کیجئے گا، ہماری گفتگو ہے طہارت اہل بیت کی حقیقت. آئیے ایک مقدمہ باندھتے ہیں. پروردگار عالم نے ہمیں عقل دی، ہم سب کو عقل دی ہے. توجہ ہے نا ماشاءاللہ آپ لوگوں کی؟ میرے پاس کتنا ٹائم ہے قبلہ؟ اچھا، خداوند عالم نے ہمیں عقل سے نوازا ہے. ہر شخص خود کو عاقل کہتا ہے اور یہ خدا کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے. مثال پیش کروں آپ کو. ہم میں سے کوئی ایک شخص، عام انسان، کم پڑھا لکھا، ان پڑھ انسان، چلیے بالکل نیچے آ جاتے ہیں، کوئی کام کر رہا ہو، آپ کہیں بھائی کیا کر رہے ہو؟ اوکے کچھ نہیں. کچھ کر رہا ہو وہ تو آپ کہیں گے عجیب نامعقول آدمی ہے. یعنی یہ کام کا کوئی مقصد بس ایسے کر رہا ہوں. اس کو آپ کو اس کی عقل پر شک ہوگا یقیناً کہ بھائی عجیب نامعقول آدمی ہے. بھائی کوئی بھی کم سے کم عقل انسان بھی جب کوئی کام کرتا ہے، غور کیجئے گا، یہ میرا مقدمہ ہے اپنی اس بات پہ جانے کے لیے، کم سے کم عقل کام بھی انسان کو کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی ہدف ہوتا ہے، کوئی پرپز ہوتا ہے. ایسا نا؟ یہ ایک عام سادے عاقل انسان کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ کوئی کام کرے تو اس کے پیچھے کوئی پرپز ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے. تو یہ ہو گیا قانون عقلی کہ اگر عقل ہے تو کوئی کام بھی بغیر وجہ کے انجام نہیں دیا جائے گا. ایسا ہی ہے. میرا مقدمہ آئی ہے. اچھا، یہ ہماری عام عقل کا تقاضا ہے. وہ جو خالق عقل ہے، توجہ کیجئے گا، میں بات کہیں آپ کہیں لے جانا ہے مجھے آپ کو. وہ جو خالق عقل ہے، آیا ممکن ہے وہ کوئی کام کرے اور پرپس نہ ہو؟ محال ہے. ایک عام انسان، ایک عام عاقل انسان بغیر پرپس کے کوئی کام انجام نہیں دیتا. تو وہ خالق عقل کیسے ممکن ہے؟ ہاں بالکل محال ہے کہ وہ کوئی کام بغیر پرپس کے انجام دے. تو اس کا مطلب جب اس نے یہ دنیا بنائی ہے تو اس دنیا کے بنانے کا کوئی مقصد ہے. یہ بڑا مقدمہ چلے، مقدمہ ہے ابھی، توجہ کیجئے گا. کیوں میں نے کیا کہا؟ عام انسان بغیر مقصد کے کام نہیں کرتا. تو وہ خالق عقل امکان نہیں ہے کہ بغیر پرپس کے کام انجام دے. اور یہ اس نے فقط عقل کو نہیں کہا. افحسبتم انما خلقناکم، اب سورہ مومنون آیت نمبر 115. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ خدا کہہ رہا قرآن میں، یہ تھریڈ ہے، تھریڈ. افحسبتم، کیا تم گمان کرتے ہو، انما خلقناکم عبثا، کہ میں تمہیں عبث پیدا کیا، بیکار دے دیا. وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا تمہیں بہت جلد میرے پاس پلٹ کے نہیں آنا ہے. واضح تھریڈ. کیا تم گمان کرتے ہو کہ تمہیں بیکار پیدا کیا اور بہت جلد تمہیں میرے پاس پلٹ کر آنا ہے؟ بس اب جان لو، جب تک تم اپنے مقصد کو سمجھ کر اس کو کامیاب کر کے میرے پاس نہیں آؤ گے، کامیاب لوگوں میں شمار نہیں ہوگا. واضح سورہ مومنون آیت نمبر 115. کیا تم گمان کرتے ہو، خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ نہ، اپنے مقصد کو اب آئیے. یہاں سے ہم آ رہے ہیں اپنی اصلی بات کی طرف. یعنی یہ بات کانسٹنٹ ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا. اس کو ہم سے ایک کام ہے. یہ ایک کام کیا ہے؟ یہ ظریف نکتہ ہے. اس کو ہم سے ایک کام ہے. فقط ایک، کہاں ایک، فقط ایک کام ہے. توجہ کیجئے گا، کتنا آسان ہو گیا ہے. خدا کو ہم سے فقط ایک کام ہے، فقط ایک. جی ہاں، فقط ایک کام ہے اس کو. ہم وہ کیا کام ہے؟ کہ یہ وہی کام ہے، توجہ کیجئے گا،
جس کے لیے اس نے جناب آدم کو خلق کیا، 1,24,000 انبیاء پیدا کیے، تمام ائمہ پیدا کیے، تمام اولیاء پیدا کیے، انہوں نے قربانی، فقط ایک کام ہے جس کے لیے یہ ساری ہدایت، یہ آدم ان کا صحیفہ، یہ ابراہیم ان کی قربانیاں، ان کے صحیفے، یہ موسیٰ، یہ عیسیٰ، یہ نوح، یعقوب، یونس، یوسف، تمام فقط ایک کام لے کر آئے ہیں ہمارے پاس، فقط ایک کام کا قبلہ بتائیں کون سے، کہاں دیکھیں کتنا بڑا وہ کام ہوگا کہ جس کے لیے خدا نے اتنی محنت کی ہے۔ جناب آدم 1,24,000 انبیاء، کتنی مشکلیں، جناب نوح 2,500 سال تبلیغ، جناب موسیٰ کتنی مشکلات، فقط ایک کام کے لیے قبلہ، وہ کام کیا ہے؟ اس لیے دیر کر رہا ہوں تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں، بھئی ایسا کون سا کام تھا جس کے لیے خدا نے اتنی محنت کی، اتنے انبیاء بھیجے، اتنے اولیاء بھیجے، اتنے ائمہ بھیجے، اتنی قربانیاں، کربلا، اکبر، قاسم، اون محمد، اصغر علیہ السلام، عباس، ان کے بازو، یہ قربانیاں، یہ شام غریبہ، یہ بیویوں کا پردہ، یہ ایک کام قبلہ بول بھی نے کیا کام ہے؟ ہاں یہی لانا ہے آپ کو، وہ ایک کام کہ جناب آدم سے لے کر آخری امام تک فقط ہمیں خدا کا بندہ بنانے آئے تھے۔ حقیقت میں ان تمام کاموں کی برگش کیا ہے؟ ان سب کا ایک ہی کام، ہمیں خدا کا بندہ بنانے آئے ہیں، اور اسی کام کے لیے ہمیں خدا نے پیدا کیا ہے۔ ہاں قرآن میں بارہا آیات ہیں، وما خلق الجن والانس الا لیعبدون، نہیں خلق کیا مگر اپنا بندہ بنانے کے لیے، لیعبدون، تاکہ تم میرے بندے، دیکھیں کتنا اہم ہے یہ کام، خدا کا بندہ بننا، کہ جس کے لیے خدا نے اتنا زیادہ اہتمام کیا ہے۔ اب ہدف کیا ہے؟ ہمیں حقیقی معنوں میں اس بندگی کو جاننا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی ہدف ہے، ایک یہی ٹاسک ہے، ایک یہی ہوم ورک ہے۔ اگر یہ ہوم ورک ہو گیا تو پاس، اگر یہ نہیں ہوا تو فیل۔ کتنا پیارا جملہ ہے سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، دعائے عرفہ کیا کہنا ہے؟ اے خدا جسے تو مل گیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سید امام حسین فرما رہے ہیں۔ کیا کہنا، یعنی دیکھیے جسے تو مل گیا، جو تجھے مل گیا، یعنی جو تیرا بندہ ہو گیا۔ اور عجیب ہے جب پروردگار عالم نے ہمیں اس کام کے لیے بھیجا، ایسے نہیں بھیج دیا، کہا نہیں، میں نے بندگی کرنے کا ڈھنگ سکھانے کے لیے اپنے نمائندوں کو بھیجا ہے کہ تم نے کیسے میرا بندہ بننا ہے، اور ایسی بندگی کر کے دکھائی ہے۔ انبیاء کو چھوڑتے ہیں، ابھی ہم آتے ہیں ائمہ کی طرف۔ کیوں؟ ہدف کیا ہے؟ ہمیں اس کا بندہ بنانا ہے۔ ایک ہی تو کام ہے، ایک ہی ہوم ورک ہے۔ اب اتنی زیادہ دقت اس کام میں ہے کہ جو ہمیں خدا کا بندہ بنانے آئے ہیں، پہلے وہ خود بندہ بنے ہیں، پھر ہمیں بندہ بنانے آئے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ پہلے انہوں نے خود بندہ ثابت کر کے دکھایا ہے، کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اللہ اللہ، جو خدا کا سب سے بڑا بندہ ہے، اے میرے کملی اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑا ہوا کر مگر کم کھڑا ہوا کر، تیرے پیروں کی سوجن تیرے خدا کو برداشت نہیں ہوتی۔ واہ واہ واہ، یعنی بندگی میں اتنی بلندی کہ جس کا بندہ بننا چاہتا ہے وہ کہتا ہے اے میرے حبیب ذرا کم کر، مجھے تیرے پیروں کی سوجن۔ آہا ہا، دیکھیں بندگی کی معراج، بندگی کی معراج۔ اور ایسے ہی سارے کے سارے ہیں جو ہمیں بندہ بنانے آئے، پہلے خود کو بندہ بن کے دکھایا۔ مدینے کا
دور ہے. راوی کہتا ہے کہ رات کا تیسرا پہر تھا، آخری پہر. ہمارے اور آپ کے مولا گھر سے باہر نکلے. توجہ کیجئے گا، پہلے بندے بنے ہیں، پھر ہمیں بندگی کا سلیقہ سکھایا ہے، کیونکہ ہدف یہی ہے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا علی نکلے گھر سے باہر اور چلے صحرا کی طرف. میں نے پیچھا کیا آہستہ آہستہ. رات کا آخری پہر ہے. صحرا میں گئے، مصلی بچھایا. یا علی، کیا بندگی کا سلیقہ سکھانے والے ہیں یہ لوگ. علی نے نمازیں پڑھی اور پھر مناجات کرنا شروع کی. راوی کہتا ہے کہ اتنے زار علی روئے، اتنے، کیونکہ صحرا تھا، کچھ ہونے والا نہیں ہے. چیخیں مار مار کے خدا کی بارگاہ میں علی روئے کہ روتے روتے علی غش کھا کر گر گئے. کہا میں دوڑ کر کیا دیکھا، علی کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا. اللہ اکبر، کیا بندگی سکھانے کا کیا سلیقہ ہے. راوی نے چھوڑا علی کو، بھاگتے ہوئے مدینے میں دق الباب کیا. بی کے فاطمہ کون؟ کہا میں فلاں صحابی ہوں. کیا ہوا؟ کہا میں علی دنیا سے چلے گئے. اچھا وہ تو جانتی ہیں. کیا ہوا؟ کیا کہ میں گیا علی کے پیچھے. آپ صحرا میں گئے اور جا کے آپ نے مناجات کی اور اتنا روئے کہ بے ہوش ہوئے اور آپ کا جسم ٹھنڈا پڑ. کہا علی پہ تو یہ کیفیت روز طاری ہوتی ہے. علی پہ یہ کیفیت. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہیں ہمیں بندگی سکھانے والوں کی بندگی کی معراج. یہ نہیں آئی ہے تیسری شخصیت کہ جن کے دروازے پر یہ راوی آیا تھا. خود اللہ اکبر، توجہ کیجئے گا، بی بی دو عالم کی عبادت کی عظمت ایسی ہے، خود آپ کے بابا اپنی بیٹی کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں. توجہ کیجئے گا، کیا کہا؟ ہمیں بندہ بنانے کے لیے جب تک بندگی کی معراج پر نہیں پہنچ جائیں، اور پہنچنے کے بعد منوایا ہے اسے. اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے کہنے فرما رہے متا قامت فی محرابہا بین یدیہ رب عز و جلہا ظہرت فی وجہہا نور فی ملک السماء کما ظہر کواکب لأہل الارض. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جب میری بیٹی فاطمہ محراب عبادت میں اپنے خدا کی عبادت کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، فاطمہ کے چہرے سے ایسا نور آسمان کی طرف ساطع ہوتا ہے، اور یہ نور اتنا چمکدار ہوتا ہے کہ جیسے چاند زمین والوں کے لیے چمکتا ہے، یہ نور آسمان والوں کے لیے چمکتا ہے. اللہم صلی علی. توجہ کی آپ نے؟ ہاں، بندگی کی معراج. اور غور کیجئے گا، کائنات کی سب سے بڑی ڈگری، آپ کو میں بھی ثبوت پیش کر رہا ہوں اور آج میری بات تمام ہوئی. کائنات کی سب سے بڑی ڈگری بندگی خدا. ثبوت غور کیجئے گا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. گواہی دو کہ محمد پہلے میرا عبد ہے، بعد میں میرا رسول ہے. تو اگر اس نبی کے جو 1,24,000 انبیاء کا سردار ہے، اس سردار انبیاء کا جو سب سے بڑا بیج ہے وہ ہے عبدہ و رسول. درود پڑھیے اللہ کی ذات بآواز بلند، اللہم صلی علی. بس ہمیں ان سے خدا کی بندگی کو سیکھنا ہے، اور اسی لیے ہم نے طہارت اہل بیت کو اپنا موضوع قرار دیا، تاکہ ہم جیسے ہی ان کی طہارت کی حقیقت سے قریب ہوں گے. اور یہ بڑا عجیب جملہ میں کہنے والا ہوں آپ کو، کیونکہ خدا نے کہا میں نے ان کو ایسا پاک رکھا ہے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. آخری بات، اور جو چاہتا ہے کہ ان پاکوں سے قریب ہو، ویسا پاک ہو جائے، خود کو ویسا پاک
کرنے کی کوشش کرے، اس قابل ہو جائے کہ ان پاکوں سے قریب ہو جائے. صلی اللہ، یہ ہمارا ہوم ورک ہے. یہ جو بندگی کی معراج پر جانا ہے ہم کو، جب تک پاکوں سے قریب نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے ہم سے کہا ہے، فرمایا نحنو سفینۃ النجات، ہم نجات کی کشتی ہیں. من رکبا نجا ومن ترکا غرقا وہلکا. کیا کہنا کہ تمہارا کام بس ہماری کشتی سے آ کر مس ہونا ہے. جملہ بڑا پیارا ہے. ہم نجات کی کشتی ہیں، من جو سوار ہو گیا نجا، ومن ترک، بڑی کیا نفیس ہے، کیا فصاحت ہے، کیا بلاغت ہے. جو سوار ہوا نجا، ومن ترک غرق وہلک. توجہ توجہ توجہ، جس نے اس کشتی کو چھوڑا وہ فقط غرق نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے یہ عجیب بات ہے، جب کبھی کشتی ڈوبتی ہے نا، بہت سے لوگ غرق ہوتے ہیں مگر سارے مرتے نہیں ہیں، کچھ بچ بھی جاتے ہیں. توجہ، یہ فصاحت ہے اس حدیث کی. کہا اہل بیت کی کشتی سے دور ہونا فقط غرق نہیں ہے، جو غرق ہوگا ہلاک بھی ہوگا. نعرہ حیدری. توجہ کی آپ نے؟ ہاں، تو اب ترکا غرقا وہلکا امکان نہیں ہے، اس کی قسمت میں مقدر میں ہلاکت ہے. تو بس اب ہمارا جو ہماری جو ایفرٹ وہ کیا ہے، ہم خود کو اتنا پاک کریں. توجہ کیجیے گا، بس مسائل پہ آ رہا ہوں. اتنا پاک کریں کہ ہم کشتی سے قریب ہو جائیں، اس قابل کریں. سوار کرانا ان کا کام ہے، پار لگانا ان کا کام ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ خود کو اس قابل بنائیں کہ اس کشتی سے قریب ہونے کے قابل ہو جائیں. اور اب آخری بات کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس تاریخ میں ایسے رول ماڈل ہیں کہ جنہوں نے خود کو اتنا پاک کیا کہ آیا تھا فارس سے. توجہ، آیا تھا فارس سے. اب وہ مجوسی تھا، عیسائی تھے، اب وہ کچھ، لیکن اتنا 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 خود کو پاک کیا کہ تھا سلمان فارسی، ہو گیا سلمان محمدی. یہ ہمارے سامنے رول ماڈل ہے. ہاں، تو بس اب اگر ہمیں اس وادی میں جانا ہے تو ہمارے پاس اپنوں میں ہی سے رول ماڈل بھی موجود ہیں. ہاں زیادہ، اور بس تمام کی اپنی بات کو. کربلا ہمیں طہارت سکھانے آئی ہے. جب میرے مولا کا کاروان مکے سے چلا ہے نا، تاریخی اعتبار، غور کیجئے گا، موضوع ہمارا وہی ہے، اہل بیت سے قریب ہونا. جب آقا و مولا مکے سے روانہ ہوں، کہتے ہیں 250 افراد سے زیادہ ساتھ تھے آپ کے، جنہوں نے اپنے احرام کو تبدیل کیا ہے حج سے عمرے، یہاں تک وہ مولا کے ساتھ تھے. اور راستے میں کتنے ہی لوگ امام سے آ کر ملے ہیں اور کتنے ہی آپ سے جدا ہوتے گئے ہیں. میں نے کیا کہا؟ وہ طہارت چاہیے کہ جو طہارت مقصود خدا ہو، کیونکہ خدا نے ان سے رزق کو دور ہونے کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے. ارادہ الہی ہے، میں نے کہا یہ ٹلنے والا ارادہ. اور حسین اسی پیغام کو دیتے ہوئے مدینے سے مکہ اور مکہ سے سرزمین کربلا تک آ گئے، اور لمحہ لمحہ ہر نماز کے بعد اپنا منشور بیان کیا. اب وہ لوگ کہ جو
کسی بھی لالچ کی وجہ سے، کسی غرض کی وجہ سے امام کے ساتھ ساتھ تھے. جب ان کو یقین ہوتا گیا تو چھٹتے گئے یہاں تک کہ شب عاشور امام نے جب کہا بھیا عباس خیمے کا چراغ گل کر دو. عزادارو یہ میرا دل کہتا ہے اور حقیقت بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ چراغ کا شب عاشور گل کروانا اور جلوانا یہ تاریخ میں ان 72 یا 71 شہداء کی عظمت کو لکھوانا مقصود تھا حسین. ورنہ میرے مولا حسین کو اپنے ان اتنے پیور اصحاب کی وفا پر کوئی شک نہیں تھا. ہاں آزادار بس تمام کیا میں نے اپنی گفتگو کو. تاریخ بیان کرتے ہیں، ارباب اعضاء بیان کرتے ہیں جب میرے مولا سے یہ ساری بات ہو گئی، کیونکہ میں آپ سن چکے ہیں، آج کے مسائل پر آتا ہوں میں. میرے مولا نے اپنے تمام اصحاب کو ان کے مقامات دکھائے. زہیر تمہارا یہ مقام جنت میں، حبیب تمہارا یہ مقام جنت میں، اوسجا تمہارا یہ مقام جنت میں. تمام اصحاب کو مقامات دکھائے. اور تاریخ ایک عجیب جملہ لکھ رہی ہے یہاں پر عزادارو. خدا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم سید الشہداء کے. جب یہ تمام سیشن ہو چکا تو تاریخ میں مورخ نے ایک نگاہ ڈالی ہے اس بڑے خیمے میں کہ جہاں یہ سارے اصحاب ساتھ موجود ہیں اور ان کے جو کمانڈر ہیں اصحاب کے وہ ہے حبیب ابن مظاہر. تاریخ یہ کہتی ہے تمام اصحاب جب اور عجیب خوشی کا عالم ہے، یہ خوشی کے شعر پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہیں، چھیڑ چھاڑ، کیونکہ اب یقین کی منزل پر فائز ہو چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں تلواریں سیکل ہو رہی ہیں اور رجز پڑھ رہے ہیں. صبح ہوگی تو ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے. عزادارو عجیب جملے ہیں. تمام اصحاب کے رجز لکھے گئے ہیں جو پڑھ رہے ہیں اور وہ ایک تیاری ہو رہی ہے، ایک خوشی کا ماحول ہے. اسی ماحول میں انہی اصحاب میں ایک شخص ہے سعید ابن جبیر. اللہ اکبر. میرے مولا حسین کے اصحاب میں 97 برس کا یہ ایک بوڑھا ہے. 97 برس کا یہ صحابی رسول ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، آنکھوں کے پپوٹے گرے ہوئے ہیں اور ہاتھوں میں راشا ہے. 97 برس ایک سن ہوتا ہے. عزادارو یہ سارے کے سارے جوان تلواروں کو شکل دے رہے ہیں اور رش پڑھ رہے ہیں، خوشی کر رہے ہیں، اور یہ بوڑھا بیٹھا ہو کونے میں رو رہا ہے زارو زار. کیوں رو رہا ہے کہ ارے اے کاش میں بھی جوان ہوتا اور صبح عاشور میرے ہاتھوں میں طاقت ہوتی تو طاقت سے، ہاتھوں میں راشا ہے نا، میں ان ہاتھوں سے اپنے مولا کی دفاع میں جنگ کرتا. لیکن امام حسین کی آنکھیں، ارے امامت ہے نا، امامت جان رہی ہے کہ اس صحابی کے قلب میں شہادت کا کیا جذبہ ہے. عزادارو ارباب اعضاء بیان کرتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، دیکھیے امام کی نگاہ کی حالت دیکھیں. جو ہی صبح عاشور نمودار ہوئی، یہی اصحاب ہے، یہی صحابی ہے. ایک اور صحابی آیا، کہا یہ اپنا رسول اللہ ایسا لگتا ہے جیسے نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے. ہاں عزادارو یہ سننا تھا. دیکھیے حسین اپنے اس صحابی کے قلب کو دیکھ چکے ہیں. ہاں عزادارو جیسے ہی اس صحابی نے کہا مولا میرا دل چاہتا ہے آخری نماز آپ کے سائے میں پڑھوں. عجیب نماز کا، کیونکہ جانتے ہیں ہاتھوں میں راشا. کہا اے سعید تم ہمارے آگے کھڑے ہو جاؤ. بوڑھا صحابی ارے چوڑا صافہ باندھا اور سینہ تان کر حسین کے آگے ارے جو ہی اللہ اکبر کہا
سینکڑوں تیر حسین سے قریب ہو رہے ہیں. سعید بڑھ بڑھ کر ارے تیروں کو اپنے وجود پر ارے مجال نہیں, کوئی ایک تیر بھی حسین کو لگ جائے. عزادارو ارے جیسے ہی السلام علیکم کہا, شہید نے اڑا کر گرا. ارے ایسا گرا سعید کا سر ہے اور حسین کا زانو. ارے کیسے چاہنے والے, عجیب جملہ, سعید کیسی قربانی. ارے کوئی تیر حسین کو نہ لگنے دیا. کئی تیر ہیں جو آنکھوں سے لے کر پورے جسم پر, جیسے ہی سر حسین کے زانو پر آیا کیا کہا, حل رضیت یا ابا عبداللہ, آقا کیا غلام, آقا کیا غلام سے راضی. ارے یہ کہنا تھا, تاریخ کہتی ہے ارے سعید میں راضی, میرا نانا راضی, میرے بابا میرا بھیا راضی. عجیب ہے, عالم دین بیان کر رہے ہیں یہ عجیب ہے. چند لمحے لگے ہیں, سعید کا سر ہے, حسین کا زانو ہے, اب دم نکل رہا ہے صحابی کا, آہستہ آہستہ دم نکل رہا ہے. سعید نے کہا آقا عجیب روب طاری ہے میرے سرہانے سے, ارے کوئی نور کری. کہا سعید سلام کرو, مدینے سے میرا نانا تجھے لینے آیا. جزاکم ربکم. آزادارو ارے کچھ دیر گزری تھی, سعید نے کہا دم نکل رہا ہے, کہا آقا میرے سیدھے بازو کے پاس سے ارے عجیب خوشبو قریب ہو رہی ہے. کہا سعید سلام کرو, نجف سے میرا بابا تجھے لینے آیا ہے. آزادارو بس دو جملے, کچھ دیر گزری, کہا آقا میری بائیں جانب کوئی میرا ہاتھ دبا رہا ہے, مجھے خوشبو آ رہی. کہا سعید سلام کرو, میرا بھیا حسن بقی سے تجھے. آخری جملہ سعید قدم سینے تک پہنچا. کہا عجیب ہیبت ہے, ارے کوئی سایہ میرے قدموں سے قریب. ارے سعید غضب ہو گیا, قدموں کو سمیٹ میری کو گجڑی ماں. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب. پروردگارا ہماری اس بات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. شب جمعہ پروردگارا اس عظیم عبادت کا ثواب ہمارے مرحومین کو ایصال فرما, ہمارے مرحومین کے گناہوں سے درگزر فرما, ان پر برزخ کے حالات کو آسان فرما, انہیں جوار آئمہ علیہم السلام عطا فرما. شب جمعہ ہے, تاکید ہے کہ اگر کوئی شخص شب جمعہ اس عمل کو انجام دے تو وہ خود کو کربلا میں پائے گا, اور اگر کوئی شخص شب جمعہ کربلا میں ہو تو تاریخ کے جملے ہیں, لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شب جمعہ کربلا میں ہو تو وہ 1,24,000 انبیاء سے ہاتھ ملانے والوں میں اپنا شمار کرے گا. سمجھ گئے؟ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ, صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ, صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد. حسین 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 حسین